جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپنے علماء سے ملنے کا. میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملا, میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملا, آج کراچی میں ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ. آپ نے مذہب کو مذاق بنا دیا ہے, لطیفوں والا دین بنا دیا ہے. آپ اکثر غیر معتاد گفتگو کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں نام کے لیے, تو آپ کو شغلی مولوی کہا جاتا ہے. 3 طلاق یافتہ سے شادیاں کرو یا 3 بیوہ سے شادیاں کرو, چوتھی میں کرا دوں کہ 16 سال کی لڑکی سے, 2 8 سال کی لڑکی سے, ورنہ 4 سال کی 4 لڑکیوں سے. اب مجھے بتائیں, آپ نے لڑکی کو جنس سمجھ لیا ہے, میں بیٹی کا باپ ہوں, آپ بھی ہیں. یہ مزاح تھا آپ کا, ایک مفتی کا. آپ کا کیا خیال, آپ کا کیا ایک مفتی کا مزاح تھا. مفتی کو مزاح کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے یا لڑکی, آپ لڑکی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرے کے لیے کراچی سے جیلم جا پہنچے, وہاں ویڈیوز بنائی, اپنی جیت کا خود اعلان کیا اور واپس کراچی آ گئے. اسلام کا جھنڈا یقیناً بلند ہو گیا ہوگا, ہو گئی ہوگی یقیناً آپ کی مذہب کی خدمت. اتنی زبردست خدمت ہوئی. آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر مرزا سے اختلاف یہ ہے, پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں. جیلم والی سرکار, شف والی سرکار. انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں, دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں, غلط عقیدے والے انسان ہیں اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں. تو جنت میں کون جائے گا انجینئر سے؟ بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں. وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا, واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. میں لیکچر سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا, کہہ رہے ہیں کہ ان 5 جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں تو سمجھے مناظرہ ہوگا. پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ. تو یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. دوسرا ہے سر تھانوی رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. کلیل سہارنپوری صاحب کی المعند المغند. ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال بعد اپنی قبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 علماء یا 2 مولانا صاحب میں صلح کروا کر واپس قبر میں چلے گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں. نبی کا جسم ویسے ہی سلامت ہے جیسے دنیا میں سلامت تھا, طے ہے, کوئی شک ہی نہیں. مگر دنیا کی سی مراد کیا ہے؟ بہترین سوال کیا آپ نے. 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نبی کے روزہ مبارک پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے, نبی کی شان میں اشعار پڑھے. 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا, شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا. آپ اتنی دور جیلم چلے گئے, یہاں ہمارے بیٹھے ہیں 4 × 4 8 جماعتیں, موٹر سائیکل کی ٹینکی, پیٹرول والی ٹینکی پہ انا تو انا کل کو صرف صلی ربی گوانار ان شانیہ کو لب تھا, یہ پڑھ کے پھوکا کرے پیٹرول میں برکت ہو. کتنی بڑی کرامت, کبھی ان کے پاس بھی جائیں. کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ دیکھیں, پاپا جانی جو ہیں ان کا بزرگ ہونا تو پہلے ثابت کرو نا. میں ایک سن رہا تھا ٹی وی پہ, وہ کہہ رہا تھا کہ بجلی کے میٹر پہ زم زم لکھو انہی سے. وہ آ رہا ہے آزاد جمیل, یہ کون فلم ہے. یہ آزاد جمیل صاحب کے بارے میں لوگوں کو بتا دوں, آپ کے ریفرنس ہی بتا دوں کہ یہ کوئی مستند آدمی نہیں ہے.